السلام علیکم، نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں ثنا مرزا۔ حکومت کی طرف سے چند ماہ کے دوران جو چند اہم وعدے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو اہم ترین سرکاری عمارات اور سرکاری اس حوالے سے مختلف چیزیں ہیں، کوشش کی جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ ان غیر ضروری چیزوں کو استعمال میں لایا جائے یا پھر ان کو جو اثاثے ہیں اس سے دستبردار کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آپشن یہ بھی دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے گورنر ہاؤسز اور سی ایم ہاؤسز ہیں، کوشش کی جائے گی کہ ان کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے جائیں یا پھر ان کو بحیثیت تعلیمی اداروں کے اس میں تبدیل کر دیا جائے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو شفقت محمود صاحب نے آج بڑی ڈیٹیل میں پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے کہا بھی کہ تقریباً 100 کروڑ سے زیادہ سالانہ خرچ آتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور گورنر ہاؤسز میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر لگژری گاڑیوں کی فروخت کی جا رہی ہے، چاہے اس کو ہم علامتی طور پر ہی کہیں، اس کے ساتھ ہم یہ میجر سٹیپس بھی لیں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے کیا واقعی جو سادگی مہم ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، اس کو کوئی تقویت ملے گی یا پھر اس کو کاسمیٹک اقدامات قرار دیا جائے گا؟ ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اور آگے چل کر آج ایک اور اہم فیصلہ جس کے حوالے سے بڑی تفصیلاً ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خاص طور پر ایک منی بجٹ لایا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا بم عوام کے لیے ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ مشکل فیصلے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کرنے میں شش و پنج کا شکار ہے۔ کیا وہ جو ٹیکس نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ مراحت دی جائیں گی یا پھر اضافی جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر ڈالا جائے گا؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے اور کچھ اور اہم فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں جس میں یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آیا میٹرو بس منصوبوں پر جو لاگت آئی ہے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، وزارت کیڈ اور اس قسم کی دیگر وزارتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آخر ان سب چیزوں سے کتنا فرق پڑے گا مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر، یہ بھی ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا۔ پروگرام کے آخر میں بات ہوگی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان نے جو بھارت اور امریکہ کے درمیان جو میٹنگز ہوئی تھیں، امریکی وزیر خارجہ کی بھارت آمد پر، اس کے مشترکہ اعلامیے کو منسوخ بھی کیا ہے، مسترد بھی کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بارہا یہ میسج دیا گیا ہے کہ پاکستان بھارت سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ دوسرا ایک اور افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے وہ نوجوت سنگھ سدھو صاحب کے حوالے سے ہے، جو پاکستان میں آئے تھے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں عمران خان صاحب کی، ان کے اوپر تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سال پرانا ایک مقدمہ جس میں وہ بری ہو چکے تھے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ کیا یہ پریشر بلڈنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ پاکستان سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں؟ اور ایسی صورت میں بھارت کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ ان تمام ایشوز پر ہم نے بات کرنی ہے پروگرام میں۔ جو میرے ساتھ موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی عارف چودھری صاحب سے، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ نیئر بخاری صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ ویڈیو لنک پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب ہیں اور شیخ روہیل اصغر صاحب مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ میں شامل ہیں۔ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں آغاز سر آپ سے کرنا چاہوں گی نیئر بخاری صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے اگر ہم نون لیگ کے دور کو دیکھیں تو ہمیشہ سے اپوزیشن کی تنقید کا ہدف حکومت رہی ہے۔ اس مرتبہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ جو شاہانہ طرز عمل سو کال کہا جا رہا ہے اس کو کم از کم کیا جائے، اس کو منیمائز کیا جائے، اس میں کراس کٹنگ کی جائے۔ اب سر گورنر ہاؤسز اور اس قسم کی چیزوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یا تو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا یا کسی اور پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے بہت زیادہ فرق پیدا ہوگا؟ دیکھیں یہ گورننس اختیار ان کا ہے اور انہوں نے اسٹیٹ کو کیسے رن کرنا ہے، اوبیسلی حکومت ان کی ہے، گورننس ان کی ہے۔ آیا ان کے ڈیسیژنس کو جو لینے جا رہے ہیں، جو لیے ہیں آج انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، اس کو پذیرائی ملتی ہے عوام کے سے نہیں، لیکن بنیادی بات ہے کہ سرٹن جو پلیسز ہیں وہ ڈیزگنیٹڈ ہے فار سرٹن پرپسز اور ان کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ بھی کیلکولیٹ بھی کر لیں اور ایویلیویٹ بھی کر لیں کہ ان سے کتنی سیونگز ہوگی۔ بالکل بلا شبہ شانہ طرز حکومت بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو یہ رہائش کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں، ہر چیز کی اپنی ریکوائرمنٹ اور اس کی نیسیسٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں جو ابھی صورت حال اکانومی کی اس میں یہ کتنا افیکٹ ڈالے گی یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو سر ان 5 جگہوں کا انہوں نے کہا تقریباً 115 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں سالانہ، پرائم منسٹر ہاؤس اور 4 گورنر ہاؤس۔ جی وہ آبویسلی یہ جو خرچ ہوتے ہیں، آیا یہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے اب جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب رہائش رکھیں گے؟ یہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے جب گورنر صاحب جہاں رہائش پذیر ہوں گے؟ اخراجات تو ہوں گے آبویسلی،
اس میں کمی آ سکتی ہے. اگر یہ کمی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے, لیکن ان ڈیزگنیٹڈ پلیسز کو کہتے ہیں جی ہم کنورٹ کر دیں گے, تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جن کی اپنی اہمیت ہے. گورنر ہاؤسز ہیں ان کی, آپ کہیں کہ یہ ہیریٹیج بلڈنگز بھی ہیں. اور صرف اسلام آباد کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ جس ایریے میں پرائم منسٹر ہاؤس لوکیٹڈ ہے, آیا وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن فنکشن ہو سکے گا؟ یہ بھی بڑا کویشچن ہے. بالکل. اور پھر جو ریکوائرمنٹس ہیں ایچ ای سی کی فار پرٹیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹیز کے لیے, کیا یہ بلڈنگز ہیں وہ ریکوائرمنٹس فلفل کریں گی؟ اور 5 سال کے ٹینیور میں یہ اس کو فنکشنل بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے, یہ بھی ایک کویشچن ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر کی رہائش کی حد تک محدود تھی. ان کا آفس ہے, وہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ آتے ہیں جن کو آپ ریسیو کرتے ہیں, اور آپ کی جو فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں وہ آپ پرائم منسٹر پہ کال آن کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلوگن انہوں نے دیا, آیا پبلک اس کو کس انداز سے لے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش والی بات یہ ہے کہ بیسیکلی ان کو دیکھنا چاہیے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے منیمائز کیا جا سکے, جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے اب وہ انسٹیٹیوشنز, مثلا آج کے ان کے ریلوے کے منسٹر کی سٹیٹمنٹ کہ 42 بلین روپیز ریلوے لاس میں, اور ڈسمبر تک کی انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی ہے اس کو دوبارہ بہتر کرنے کی. اور اس کو دیکھیں آپ وہ پالیسی اڈاپٹ کریں کہ جہاں پہ جو ادارے جو لاس میں جا رہے ہیں, ٹیکس نیٹ آپ کیسے بڑھا رہے ہیں. کتنی بدقسمتی کی بات سب کے لیے کہ اس 22 کروڑ کے ملک میں 1 ملین ٹیکس پیئرز ہیں, تو اس کو کوئی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہوتی ہے. ٹیکس نیٹ ورک پہ میں نے بات کرنی ہے, جو منی بجٹ آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا ٹیکس نیٹ ورک کو چینج کیا جا رہا ہے. بالکل, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاسمیٹکس آپ کہیں کہ یا یہ ایسا سلوگن کہیں کہ یہ ٹو گین سم پاپولرٹی, رادر آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ کہ اس سے کوئی پاپولرٹی ملے گی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, میں تھوڑا سا شیخ رویل اصغر صاحب سر آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی. آپ بھی اپوزیشن کا حصہ ہیں, آپ کی جماعت بھی. سر اگر یہ کاسمیٹک میجرز بھی ہیں تو آپ کے خیال میں عوام کو ان ڈیسیجن سے کوئی فرق پڑے گا, یا آپ کو لگتا ہے جس طرح نیر بخاری صاحب نے بھی کہا کہ کسی نہ کسی حد تک تو جہاں پر پرائم منسٹر یا گورنرز رہیں گے وہاں پہ کچھ اخراجات ہوں گے, تو آپ کے خیال میں ان چھوٹی چھوٹی بچت سے کوئی بہت میجر فرق پڑے گا نہیں پڑے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام بخاری صاحب کی باتیں بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے. مطلب آپ مثال کے طور پہ جیسے بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنا دیں گے, پھر آپ کو 2 چیزیں اور وہاں سے کرنی پڑیں گی, کیونکہ ایک پبلک ہو جائے گا نا, آپ اس کو کہیں روک نہیں سکتے نا, آپ بیریئرز نہیں لگا سکتے, آپ اس کو عام آدمی کے لیے آپ ایکسیسیبل ہوگا نا وہاں پہ, تو پھر آپ کو وہاں سے پریزیڈنٹ ہاؤس بھی شفٹ کرنا پڑے گا, پھر آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس بھی شفٹ کرنا پڑے گا, پھر یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں ساری کچھ دیکھ کے اس کے بعد. اور یہ بات بالکل اس میں بڑا دم ہے, اور ان ساری چیزوں سے کیا عوام کے پیٹ کی آگ وہ ہو جائے گی, ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمیں صرف کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے. اعجاز چودھری صاحب سے 2 حوالوں سے آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ تمام جو سٹیپس ہو رہے ہیں, چلیں اس کو اگر ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید کوئی بہت فرق نہیں پڑنا, لیکن عوام میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے. سر آپ کے خیال میں اس سے اگر فائنینشیل ایسپیکٹ کو دیکھیں وہ کتنا بینیفٹ دے سکے گا؟ اور دوسرا سر, شیخ صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ دسمبر تک کوشش کریں گے کہ خسارہ بھی ختم ہو جائے ان کے محکمہ ریلوے میں جو موجود ہے, اور بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. سر شیخ صاحب کن گراؤنڈز کے اوپر محکمہ ریلوے کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ممکن کیسے بنا سکیں گے؟ کچھ آپ کو بھی اس حوالے سے نو ہاؤ ہے. بہت شکریہ نادیہ. گزارش یہ ہے کہ باتیں چونکہ بہت زیادہ ہیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دیے ہوئے وقت میں انہیں پورا کر سکوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو کفایت شعاری کی مہم ہے یہ ایک سمبولک ہے, تاکہ یہ پورے پاکستان کے اندر جو حکمران بنے ہیں
یا جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ میسج چلا جائے کہ ہم نے اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے اخراجات کے اندر اضافہ نہیں کرنا، ہم نے کمی کرنی ہے۔ ہم نے ماؤ سال کے اگر 10-20 سال پاکستان کے اندر دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر پاکستان کے حکمرانوں کو اور پارلیمنٹ کے اندر جو منتخب لوگ ہیں انہیں یہ احساس ہو جائے کہ پاکستان شدید ترین مالی اور معاشی بحران سے دوچار ہے، آپ نے اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر کوئی 9 سے لے کے 12 بلین ڈالر فراہم کرنے ہیں کہیں سے کہ آپ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں، سود ادا کر سکیں اس قرض کا جو آپ نے لیا ہے، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ جو 1 روپیہ بھی بچایا جائے گا وہ پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا۔ دوسرا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی ہیریٹیج کسی طرز سے بھی خراب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ لاہور کو یہ کہا گیا، تجویز دیا گیا ہے کہ وہ ایک آرٹ گیلری بنے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے ہیریٹیج سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مری کے وہ جو بھی گورنر ہاؤس ہے یا جو بھی جگہ ہے اس کو اگر آپ ایک اچھے ہوٹل میں بین الاقوامی معیار کے تبدیل کر دیں گے تو اس سے آمدن ہو اللہ ازل کیا، اس میں بات لمبی نہیں کرتا، اس سے کوئی نقصان ہونے کا نہیں ہے۔ اور یہ ایک میسج بن جائے گا اوپر سے لے کے نیچے تک کہ آپ لاکھوں روپے کا کھانا نہیں کھائیں گے، آپ 50,000 روپے میں چائے پی کے تو آپ ایک فنکشن کو بھگتا لیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ پہلے دن سے کہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ اس ریڈ زون کے اندر بالکل راستہ ہے اس کا، اور وہ جب پوری پلاننگ اس کی سامنے آ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مطلب یونیورسٹی بھی بہت ہی ٹاپ لیول کی ہوگی، وہاں پر یعنی کوئی اتنا زیادہ اس سے ڈسٹربنس اس ایریے کے اندر نہیں ہوگی، اس کو خاص خیال رکھا جائے گا پلاننگ کے اندر۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آدمی استعمال میں 2 گاڑیاں لا سکتا ہے تو 102 گاڑیوں کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ اگر 1 یا 2 بلٹ پروف آپ کو وقت پاس کر سکتی ہیں تو 33 بلٹ پروف کی کیسے ضرورت ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سر لیکن اعجاز چودھری صاحب، سر آپ سب صوبوں کو کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ سر سندھ کی طرف سے تو منع کر دیا گیا ہے نا کہ جو لگژری گاڑیاں یا جو اکوپمنٹ جو چیزیں بھی وہاں موجود ہیں وہ بڑا مشکل ہوگا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہیں واپس دینا، تو کیا تمام صوبوں کو قائل کر سکیں گے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے؟ اگر جی اپنی مثال بنا لیں گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو اگر یہ میسج چلا گیا کہ اگر 3 صوبے ایک طرح کام کر رہے ہیں اور ان کی حفاظت ہو رہی ہے تو چوتھا جو ہے از خود اس کو اختیار کر لے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ ظاہر عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ضابطے اور ایک قانون کے مطابق ہی آگے بڑھائیں گے، اس کو بلا وجہ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے وہ کیا ہے یعنی کہ شیخ رشید صاحب، مجھے سچی بات یہ ہے کہ ان کے جو بھی انہوں نے بیان دیا ہے اور کہ وہ دسمبر تک اس کو خسارے سے نکال لیں گے، اس کی تفصیل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ تحریک انصاف یہ کرنے جا رہی ہے، اس کو بجٹ کہہ لیجئے یا منی بل جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ابھی 2-3 روز کے اندر جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اس میں پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پارلیمنٹ کے سامنے اور پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں گے کہ جو ہمارا معاشی بحران ہے وہ کس قدر ہے۔ ہم پارٹیسپیٹری اپروچ اختیار کریں گے، اپوزیشن کو اپنے ساتھ شامل کر کے یہ کہیں گے۔ میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، ٹھیک سر، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے عارف صاحب کا صرف تھوڑا سا کامنٹ لینے دیں۔ عارف صاحب سر، ایک تو یہ کہ ایز اے جنرل سٹیزن آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ڈیسیجنز لے رہی ہے ان کے دیر پا اثرات ہوں گے، یا یہ محض اس وقت وقتی طور پر عوام کو یہ سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ وعدے کیے تھے اور ہم نے آہستہ آہستہ سادگی مہم شروع کر دی ہے، امپیکٹ کیا پڑے گا سر؟ آسٹریلیا کے اندر پارلیمنٹ جو ہے، کیمرہ میں گیا، میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ پارلیمنٹ زیر زمین ہے، اور جب پوچھا اس کی وجہ تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اس لیے زیر زمین ہے کہ حکمران جو ہیں جو رول کر رہے ہیں وہ نیچے ہیں اور جن پر حکومت کی جا رہی ہے وہ اوپر ہے۔ اور سویڈن کا محل، بادشاہ کا محل جو ہے وہ کئی یعنی 1000 کچھ ایکڑ پہ ہے، اس کو پوری دنیا کے لیے کھولا گیا ہے۔ وہاں ایک خاص حصے میں ابھی بھی بادشاہ اور ملکہ رہتے ہیں، لیکن باقی سارے کا سارا محل جو ہے
وہ لوگ اس پہ یعنی وہاں سیر بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ آ کر وہ پرانی جسے قدامت کی نشانیاں اسے دیکھتے ہیں۔ ایک بات اس میں آپ کو ضروری عرض کروں، یہ سمبلز ہوتے ہیں، یہ اگر آپ عوامی حکومت کرنا چاہتے ہیں، عوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اس کے حالات کے مطابق آپ گورن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ انداز زندگی ترک کرنا ہوگا۔ اور ایک بات جو آج میں حیرانی تو خیر اب کسی چیز پہ بھی نہیں ہوتی، اتنا عجیب و غریب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے پچھلا، تو ان کا بھی نعرہ یہی تھا، ان کا کہ ہم یہ اس کو گورنر ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنا دیں گے، اس کو جو ہے یعنی چیف منسٹر ہاؤس اسے پتہ نہیں یونیورسٹی بنا دیں گے، پرائم منسٹر، یہ ساری باتیں۔ اور ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں گئے تھے۔ نہیں یہ تاریخی بات ہے، یہ میں یعنی اس میں کوئی میں غلط بیان نہیں۔ اچھا بات چلو چیک کر لیجیے، نہیں ہوا عمل درآمد۔ اب بات یہ ہے، ایک سیکنڈ، اچھا چلو آپ اگر کوئی میری بات سے اختلاف ہے تو مجھے موقع دے دیں، میں بات کر لوں گا، غلط ہوا تو آپ اس کی تردید کر دیجئے گا۔ اب یہ کام جنہوں نے کہا تھا اگر وہ کرنے لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلے سر آپ کمپلیٹ کریں، ہمیں انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو شخص جو بات کہتا ہے اسے وہ کر کے دکھائے۔ اس سے جو فرق پڑے گا، اخراجات کا فرق تو پڑے گا، انداز زندگی بدلے گا۔ ہم آپ کل تک جو جس مشکل کا شکار تھے کہ 100 گاڑیوں کا قافلہ جو گزرتا تھا، وہ صرف یعنی پوری قوم کے لیے ایک درد سر تھا اور اس پہ اخراجات بھی بے انتہا اٹھ رہے تھے اور وہ ہماری معیشت پہ بوجھ بھی بہت زیادہ تھا، اور ادروائز بھی یہ تمکنت اور شان و شوکت پاکستان موجودہ حالات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ان حالات میں جتنی بڑی بڑی جگہ ہے، آپ دیکھیں کیا یہ انگریز نے جو بنایا تھا اس کو آج تک ہم اپنا قومی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، انہوں نے یہاں ہر چیز پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد جب حکومت کی تو حکومت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم رولر ہیں اور آپ رولڈ ہیں، اور جو جن کے اوپر ہم حکومت کر رہے ہیں، آپ کا انداز زندگی اور ہمارا انداز زندگی جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ اس وقت بھی وہاں موجود تھی۔ سٹریٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس وقت بھی پرائم منسٹر 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں رہتا تھا۔ یہاں پر جو وائس رائے تھا اس کا انداز زندگی یہ تھا کہ ایکڑوں میں وہ رہتا تھا۔ جی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز زندگی کو بدلنا ہوگا، اور اس سے یہ جو کہتے ہیں نا صرف کاسمیٹک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کہاں اخراجات پہنچ گئے۔ سالانہ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں اگر آپ دیکھیں گے تو اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک، لیکن سر جس حد تک پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں، اس کے بعد جہاں بہت سی باتیں اچھی کہی جا رہی ہیں وہیں کچھ سخت فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جو منی بجٹ آ رہا ہے وہ بھی ان فیصلوں میں سے ایک ہے کہ ایک طرف عوام کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے گا، لیکن ایونچولی اس حکومت کو وہی فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند روز کے دوران پہلے اسٹیٹمنٹ آئے فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہ جی 46% جو گیس ہے اس کے نرخ بڑھیں گے جو کہ گھریلو صارفین کے لیے، پھر انہوں نے اس کے 2 روز بعد کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ اسی قسم کے کئی فیصلے ہیں جو کہ اندرون خانہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ ہوں گے تو پھر سابقہ حکومتوں سے ان کا موازنہ کرنا بیکار ہوگا، کیونکہ پچھلے ادوار حکومت میں بھی اسی قسم کے فیصلے کیے گئے جو کہ عوام دوست نہیں تھے۔ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ہوا اور اس میں کچھ اہم فیصلوں کے بارے میں گفتگو بھی کی گئی اور وہ کیے بھی گئے۔ بیرون ملک سرمایہ کو واپس لانے کی بار بات خان صاحب کرتے رہے ہیں، اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے اس پر ایک ریکوری یونٹ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وزارت کیٹ کو ختم کیا جائے گا جس کے انڈر CDA آتا ہے، اس سے کتنا فرق پڑ سکے گا، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے
اس کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے یا نہ لانے کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی بھی ہمیں تعطل کا شکار نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی حکومت کی طرف سے کوئی کلیئرٹی ابھی تک نظر نہیں آتی ہے۔ سر نیر بخاری صاحب، میں آغاز آپ سے کروں گی۔ سر یہ بتائے گا کہ ایک منی بجٹ کی ہم بات کریں کہ پی ٹی آئی لانے والی ہے، اس میں سر ابھی تک کچھ ابہام موجود ہے کہ آیا ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا جائے گا؟ ہمیشہ ٹیکس نیٹ ورک میں سر تنخواہ دار طبقہ ہی آتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو فیصلے ہوں گے یہ تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہیں گیس کے نرخوں سے لے کے دوسرے ایشوز تک جو کہ پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے تھے؟ پھر ڈیفرنس کیا رہ جائے گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور پچھلی میں؟ دیکھیں، بنیادی بات جو ہے کہ ایک تو میں بجٹ پہ یہ کہہ دوں کہ جو پریویس گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا، ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ ان کا پورے سال کا نہیں ہونا چاہیے، نہیں بھی ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ جو فسکل ایئر تھا 2017-2018 وہ 30 جون کو اینڈ ہو رہا تھا، اور نون کی گورنمنٹ جو پی ایم ایل این نون کی وہ 28 مئی کو ختم ہو رہی تھی، تو ایک ماہ تو ان کے فسکل ایئر کا وہ بھی موجود تھا۔ تو ہم جو سمجھتے تھے کہ آنے والی پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے اور وہ یہ بجٹ نہیں۔ ابھی جو بجٹ انہوں نے پاس کر دیا، ابھی یہ نیا ایک فائننس بل لے کے آئیں گے، یہ اس بجٹ میں جو فائننس بل تھا اس میں امینڈمنٹس لے کے آئیں گے۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی امینڈمنٹس لائیں گی اگر وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوں گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرے گی۔ یہاں تک تعلق ہے ٹیکس کا، بالکل ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں نیٹ ورک میں لا رہے جو ٹیکس نہیں دیتے، بجائے اس کے جو آلریڈی دیتے ہیں ان کے اوپر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سیکنڈلی جو ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہے، انڈائریکٹ ٹیکس تو پبلک ایٹ لارج پہ پڑ جاتا ہے۔ آپ چاہے وہ گیس کی مد میں لیں، آپ کموڈیٹیز پہ لے کے آپ جی ایس ٹی لیں، لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا تو بڑا محدود سا تعداد ہے لوگوں کی اس پاکستان میں، اور جو بھی شرمناک بھی ہے، میں جو سمجھتا ہوں بیسکلی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو جن کی ارننگ ہے ٹو سرٹن لمٹس، دے شوڈ پے دا ٹیکس۔ اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ حکومت میں ہیں تو حکومت کو پیسے کو اس طرح خرچ کرو جب آپ حکومت میں نہیں اور اپنی ارننگز کو خرچ کرتے ہو۔ جب تک یہ بات اپنے ذہن میں نہیں ڈالیں گے تب تک عوام دوست فیصلے نہیں ہوں گے۔ دیکھو نا، یہ آپ مت فرق سمجھیں کہ جب آپ کی ارننگ ہے اس کو تو بڑا محدود طریقے سے استعمال کریں، جب آپ کے پاس گورنمنٹ فنڈز آ جائیں اور آپ لیوش لائف گزارنے شروع کر دیں۔ تو پی ٹی آئی آنے والے چند ماہ میں سر واضح بھی ہو جائے گا نا۔ شیخ روہیل اصغر صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی کا سر یہ کہنا ہے کہ جو ٹیکس میں رعایت کی پالیسی نون لیگ نے دی تھی وہ پالیسی مڈل کلاس کو سپورٹ نہیں کرتی تھی بلکہ اپر کلاس کو سپورٹ کرتی تھی، اس لیے اب جو نیا منی بجٹ آئے گا اس میں ایسے ٹیکس ریفارمز شاید ہو سکتے ہیں جس میں کچھ لوگوں کو ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے بھی، وہ لوگ جو کہ ٹیکس آڈٹ کے نیٹ ورک اس میں فال کر رہے تھے، جو انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی جن کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ان 10 لاکھ سے زائد لوگوں کا آڈٹ ہونا چاہیے، ان کو کسی اسکیم کے ذریعے ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ سر کیا نون لیگ کی پالیسی پچھلے دور میں اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں عوام کے لیے فرینڈلی بن سکی تھی یا نہیں بن سکی تھی؟ چلا، ایک پہلے آپ ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک آپ اکنامکلی آپ انٹرنلی اسٹریتھن نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا نا۔ آپ جب تک آپ کے اپنے سورس نہیں ہوں گے، جیسے نئی بخاری کہہ رہے تھے کہ آپ کی امپورٹ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ پہ آپ نے نظر نہیں دی، اس میں بہت ساری کازز تھیں، بہت سارے معاملات تھے۔ آپ کی انرجی نہیں تھی، ٹیکسٹائل کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کی ایگریکلچر کا تباہ برباد ہو گئی۔ مطلب اس میں اگر نون لیگ کی گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ سنبھالا تو دیا تھا نا۔ اب آپ کے سامنے وہ ایک چارٹ بھی آیا ہوگا کہ کتنا پیسہ، اب کتنا شور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا بھی شور تھا نا کہ بڑا قرض لیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس اتنے عرصے میں کتنا قرض کی مد میں واپس کیا اور کیا قرض لیا۔ الٹیمیٹلی وہ ایک چھوٹی سی رقم بنتی تھی جو گورنمنٹ کو اپنے ان اخراجات کے لیے، اپنے آپ کو اسٹیٹ کو چلانے کے لیے آپ کو چاہیے تھا، کیونکہ اب ڈیفیسٹ میں تھے۔ اب اس میں آہستہ آہستہ آپ ایک ایسی سمت میں چل رہے تھے جہاں پہ جا کے آپ کو ابھی ٹیکس نیٹ میں آپ نے اضافہ کیا، لوگوں کو آپ ٹیکس میں لے کے آئے کافی زیادہ، اور اس پہ بھی کام جاری تھا اور آپ ان کو اور زیادہ لوگ، میں نے میرے خیال میں شاید پہلے حصے میں آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کو دیکھیں نا تو آپ کو وہاں پہ سیلڈ پرسن نظر آئیں گے۔ اور جہاں تک رہے گا ٹیکس کی بات، تو میں اس بات پہ بالکل 100% یقین کرتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری انڈائریکٹ ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے ان لوگوں کو ٹیکس آپ امپوز نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی طرح
وہ اپنے آپ کو چھڑا دیتے ہیں. میں اچھا ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں سنا، جب آپ سادگی کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے پہلے سادگی اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے. خود تو میں اپنی لیوش لائف رہتا ہوں، بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہوں اور بڑی باتیں کرتا ہوں، اور منہ سے جب میرے پھول جھڑتے ہیں غریبوں کے لیے اور میں مرتا ہوں ان کے لیے، اور میں سادگی اپنانا چاہتا ہوں، میں ایک گاڑی میں پھرنا چاہتا ہوں، میں 2 گاڑیوں میں پھرنا چاہتا ہوں، پھر یکا یکی ہیلی کاپٹر کی داستان سامنے آ جاتی ہے، پھر ایئر کرافٹ کی داستانیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ اس طرف ذرا کم دھیان دیں. بالکل ٹھیک سر، آپ کا اوپینین آ گیا. عارف چودھری صاحب سر، ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں عوام نے بڑی ایکسپیکٹیشن اور بڑی خواہشوں کے بعد پی ٹی آئی کو اتنا موقع دیا ہے کہ وہ 2-3 صوبوں میں حکومت بھی کر رہی ہے، پھر فیڈریشن میں بھی ہے. سر کیا اب اس وقت مجبوری ہے حکومت کی کہ ایک منی بجٹ پیش کر کے عوام پر اور بوجھ ڈال دیا جائے؟ بات یہ ہے سنا کہ یہ جو مجبوریاں ہیں یہ تو باہر صورت سب کو نظر بھی آ رہی ہیں. معیشت کا جو حال ہوا ہے سب جانتے ہیں، اور اس میں حقیقت پسندانہ فیصلے لیکن سر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ویسے منی بجٹ کے حوالے سے وہ بھی آلموسٹ اسی قسم کی ہیں جیسی پہلے ادوار میں ہوتی اچھا رہی. ایک بات یہاں بڑی نیگر صاحب نے کی تھی، اچھی کی بات، اس کو میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین سے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایگریرین ہے. بیسیکلی ہم ایک ایسا ملک ہے جس کا زراعت پر انحصار ہے. 23 مئی 1948 کو خان لیاقت علی خان کی کیبنٹ نے ایک معاہدہ کیا، ایک عہد کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے، اور جو چیزیں ہمیں پاکستان کی بنی ہوئی نہیں میسر آئیں گی وہ ہم اس کا استعمال ترک کر دیں گے. سر اس پر عمل درآمد کب ہوا ویسے؟ میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب اسی معاہدے کی تجدید کی ضرورت ہے. یعنی میں سمجھ، اور تجدید اور عملی طور پر اس پہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہم سارے کے سارے اس معاملے میں جب تک گفتگو کرتے رہیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جس طرح پانی کا مسئلہ جب تک ہم نے اس کو شروع نہیں کرنا، ڈیم بنانے کا پروسیس، اور ڈیم نہیں بنانا، اس وقت تک ہم اس طرف قدم بھی نہیں اٹھا رہے جو تباہی ہمارے اوپر آ رہی ہے. اسی طرح معیشت کے معاملے میں پاکستانیوں کو اور پاکستان کی حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم بی پاکستانی بائی پاکستانی والا نعرہ اس کی تجدید کر کے یہ فیصلہ کریں. ایک تو اپنے ملک کے اندر چیزوں کو پروڈیوس کریں، اور دوسرا ملک کی اشیاء جو ہے، بات ہے نا جو آپ دیکھیں میں آپ کو آپ ابھی انہی دنوں بات سنیں، بنگلہ دیش ہم یہ علیحدہ ہوا، اور بنگلہ دیش کی بنی ہوئی چیزیں برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ آپ کو ایکسپورٹ نظر آتی ہیں. انہوں نے بنگلہ دیش نے سب سے پہلے اپنی معیشت جو تھی، لوکل معیشت، اسے اس طرح تقویت دی ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے امپورٹ پر انحصار نہیں کیا، اپنی چیزوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، آپ جرمنی کی مثال دیں گے تو وہاں انہوں نے سب سے پہلے مارٹن لوتھر نے انہیں کہا کہ بی جرمن، اور زبان جرمن ہو، آپ کا لباس جرمن ہو، چیزیں آپ جرمن استعمال کریں. آپ اگر سب سے پہلے یہ نعرہ، اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کو لوگوں کو ایک کسی ایسے سلسلے سے جوڑ دے کہ اوڑھنا بچھونا لوگوں کا وہ بن جائے. بس یہ بی پاکستانی بائی پاکستانی، خان صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ انیشیٹو لیں اور کہیں کہ جناب ہم پاکستانی ہیں. جس نے کہا جی ہمارے باہر ایسٹس نہیں ہونے چاہیے، ہمارے ایسٹس جو ہے ہم اگر انویسٹ کریں تو پاکستان کے اندر کریں، اگر ہم پہنے تو پاکستان کا کپڑا پہنے، اور اگر ہم چیزیں استعمال کریں تو پاکستان کی کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری. آپ نے سر بیرون ممالک کی بات کی ہے تو میں اعجاز چودھری صاحب کا لاسٹ کامنٹ لے لوں بریک سے پہلے. اعجاز صاحب، سر بیرون ممالک ایسٹ سے لے کے پاکستان کے اندر موجود ریسورسز کو استعمال کرنے تک خان صاحب کتنے بڑے آئیڈیل بن سکتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں ریفارمز لانے میں کہ لوگ ان کی تقلید کر سکیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو ریکوری یونٹ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، ممکن کیسے ہو سکے گا اس گورنمنٹ کے لیے تمام ایسٹس کو واپس پاکستان لے کے آنا؟ ان 2 چیزوں کا سر جواب چاہوں گی. سنا پہلے ذرا تھوڑا سا سادگی کے بات مجھے کر لینے دیں، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی میں دوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ ان 18 روز کے اندر یعنی ایگزیکٹ یہی کیا گیا ہے کہ جو حکومت کے اخراجات ہیں حکومت کے اوپر، انہیں کم کر کے دکھایا گیا ہے. اس کے بعد اگر یہ کہنا جی وہ اپنی لیوش زندگی ختم کریں، ظاہر ہے اس زندگی کو ختم کر کے جب قوم کے پیسے کے اوپر بات آئی ہے تو یہی کہا ہے
کہ یہ 50,000 روپے میں وہ تقریب ہوئی ہے جس کے اوپر لاکھوں روپیہ پہلے خرچ ہوتا تھا، اور یہ بتایا ہے کہ 2 گاڑیوں سے آپ کا گزارا چل سکتا ہے، 102 گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو بتایا گیا ہے۔ یہاں تو حال یہ تھا کہ لاہور کے اندر کوئی 12-15 مقامات ہیں، سی ایم اور پی ایم ہاؤس جو تھے، جہاں پر سرکاری جو تھا وہ قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ لیکن فواد چودھری صاحب کے حوالے سے سر 2 متضاد قسم کے سٹیٹمنٹس ہیں۔ چند روز پہلے وہ کہتے ہیں کہ 40% جو انکریز ہے وہ لگے گا گھریلو صارفین پر گیس کے حوالے سے، پھر 2 روز بعد کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو فواد چودھری صاحب بھی سر مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا پی ٹی آئی کو اس کو بھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز پر تو بارہا بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ عرصہ دراز سے سر درد بنے ہوئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے انیشیٹو نہیں لے جایا گیا کبھی بھی کسی بھی اچھے گڈ ول جیسچر کا جو کہ پاکستان کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے جو بھارت کا دورہ کیا اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کو پاکستان نے نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی بھی گڈ ول جیسچر کا کبھی بھی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے اس ایشو پر، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، سر معذرت آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی، سر تھوڑا سا میں یہ بھی اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی سوال میں کہ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے مسائل ابھی تک کم نہیں ہو سکے، خان صاحب 1-2 مرتبہ پازیٹیو میسج بھی دے چکے ہیں، لیکن اب جو مشترکہ اعلامیہ تھا بھارت اور امریکہ کا اس کو پاکستان نے مسترد بھی کیا ہے۔ انیشیٹو پاکستان کی طرف سے اب مزید لے جانے کی ضرورت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کولڈ شولڈر دوسری جگہ سے دکھایا جا رہا ہے تو پاکستان بھی پھر اسی پالیسی پر چلے؟ سر مجھے کوئکلی بتائیے گا، سر وقت تھوڑا سا کم ہے۔ میرا خیال ہے جی میں کوئکلی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب تک عمران خان پرائم منسٹر نے جو موقف اختیار کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی وہ پوری طرح پہنچا دیا جائے۔ پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہم سٹیٹ اور سٹیٹ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں گے، ہمارے کوئی ذاتی کاروباری مفادات کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہوں گے۔ اٹ وڈ بی پاکستان ورسز انڈیا، پاکستان ورسز ٹرکی، پاکستان ورسز امریکہ، وہاں پر کوئی ذاتی ہمارا ایشو نہیں ہوگا، اس لیے ہم بالکل مختلف پالیسی اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ اور ہم جب بھارت مثبت رویہ اختیار نہیں کرتا تو ہم پوری دنیا کو یہ بتانے میں اپنا پہل کریں گے کہ ہم تو چاہتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنا، اگر امریکہ بھی دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے تو ہم نے پہل کی ہے۔ اب امریکہ اب بھارت اس کا مثبت جواب نہیں دے رہا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کا اصل موقف کیا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس وقت تک اپنی خارجہ پالیسی میں یعنی اعتماد پیدا نہیں کر سکتے جب تک آپ اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی پلاننگ نہیں کریں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ بھی اسی کی رہین منت ہیں۔ اگر تو قرض پہ قرض لیتے چلے جائیں گے اور اپنے اوپر انحصار نہیں کریں گے، آپ خارجہ پالیسی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں بنا سکیں گے، تو پھر بڑا مشکل ہوگا رسپانس میں کوئی ہارڈ ہٹنگ پوائنٹ آف ویو پہ آنا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسا پوائنٹ آ گیا نا یہ بخاری صاحب۔ سر ایک تو یہ کہ انڈیا سے ریلیشن شپ کسی بھی دور میں بڑے سموتھ نہیں رہے، مشرف صاحب کے دور میں سر کچھ امید تھی لیکن وہ بھی پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہو گئی۔ آپ کے خیال میں سر پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہیے اس ایشو کو؟ دیکھیے بنیادی بات ابھی جو ریفرنس دیا آپ نے، جو جوائنٹ کمیونیکے جس کو پاکستان نے مسترد کیا انڈیا اور امریکہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پہلے پاکستان آئے، تو ہمارے فارن منسٹر نے پروبیبلی اس میٹنگ میں کوئی کنونسنگ آرگومنٹس نہیں کیے، کوئی اسٹرانگلی اپنا کیس پرسو نہیں کیا، اور اس تک کمزوری نظر آ رہی ہے ان کے ساری میٹنگ میں کہ جوائنٹ پریس کانفرنس فارن منسٹر کی اور منسٹر آف اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی نہیں ہو سکی، جو نارملی ایک ٹریڈیشن ہے، جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے، اور وہ چلے گئے ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اور اسٹیٹمنٹ دی، اور ہمارے فارن منسٹر صاحب 1 گھنٹہ پریس کانفرنس کر کے وضاحتیں دیتے رہے، تو دیٹ شوز کہ انہوں نے اپنا موقف درست طریقے پہ پیش نہیں کیا۔ اور امریکہ وہ
اس کی زیادہ ترجیحات اور ان کی پریس ریلیز بالکل مختلف تھی اور ان کی ترجیحات انڈیا کی طرف گئی. یہ بات آپ کہیں کہ جی ابھی تو اس گورنمنٹ کا سٹارٹ ہے، لیکن یہ اتنے عرصے سے ہاسٹیلٹی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. پاکستان کے ایفرٹس رہے بھی، لیکن ہمیں بھی عزت اور وقار کے ساتھ اپنا ہاتھ دوستی کا بڑھانا چاہیے. اگر آپ عزت اور وقار کے ساتھ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو اسی رویے کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک، یعنی کہ پاکستان کو بھی ایک لائن ضرور اب کھینچنی پڑے گی. روہیل اصغر صاحب، سر مجھے آپ کا لاسٹ کامنٹ سر چاہیے ہوگا کہ پاکستان کس حد تک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آپ کو نظر آتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک لائن کھینچنی پڑے گی جو سابقہ حکومت کی طرف سے بھی انیشیٹ کی گئی، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اب اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا پڑے گا بھارت کو؟ دیکھیں سنا، میں آپ کو یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے جس پہ کافی ایک پورا وقت اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اور اس پہ بحث کرنی چاہیے. آپ کو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہندوستان کو بھی پتا ہے، پاکستان کو بھی پتا ہے، جنگ انتہائی خوفناک نتائج لے کے آئے گی. یہ دونوں ممالک کو پتا ہے اس بات کا، اور انڈیا کو تو اس بات کا بالکل اوراق ہے کہ پاکستان کا جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ ان سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ امریکنز کی اپنی ایک سوچ ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ ہر ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اپنے ان کے مفادات ہیں. اب پاکستان نے اس مفادات کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان کو چاہتے تھے، امریکنز چاہتے تھے جیسے پہلے اپنی غلامی میں رکھتے تھے، جو چاہا منوا لیا، جو جیسے چاہا کروا لیا. اگر وہ ایران کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے اور پاکستان نے منع کر دیا. پاکستان کو آپ چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے، پاکستان نے منع کر دیا. بہت عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے نا. تو پاکستان نے اپنا انسان چینج کیا. پاکستان نے چائنا کو سمجھا کہ وہ آپ کی اکانومی کو بوسٹ دینے والا ہے یا اکانومی میں انٹرسٹ کر رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان نے ایک دم ڈیورٹ کیا. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ حکومت کو اب بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، امریکنز کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ امریکنز کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے. اور چائنا کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرصہ دراز کے بعد رشینز آپ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا. تو اس لیے دو بڑی فورسز جو تھی وہ پاکستان کی طرف راغب ہو گئیں. اور چونکہ انڈیا بہت بڑی ایک منڈی تھی، مارکیٹ تھی امریکنز کی، اور امریکنز کو ایک واچ ڈاگ چاہیے تھا چائنا کے لیے، کہ چائنا ایک بڑی مضبوط معیشت آ رہی تھی، مضبوط ایک طاقت آ رہی تھی، اور ان کو ایک چاہیے تھا اس خطے میں. وہ ہندوستان نے بھی اپنا انٹرسٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ چائنا، امریکہ بہت بڑی منڈی ہے، ہندوستان نے اپنا اس طرف جھکاؤ کیا. لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ دیکھیں گی کہ کچھ عرصے کے بعد جب انڈیا وہاں سے اپنے آپ کو واپس کرے گا، اپنے آپ کو وہاں سے اس کا جوڑ جو ہے جوڑنا ختم کرے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں اصل پرابلم کیا ہے. ہمارے ہاں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نفرت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں آگے کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. جب تک آپ اپنے ذہن سے یہ نہیں نکالیں گے، آپ نہیں رکھ سکتے. آپ یہ رٹ لگاتے رہے کہ آپ کو نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ یہ رٹ لگاتے رہے، بار بار کہتے رہے کہ آپ کو قرض نہیں لینا. اب یہ تو طے ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ آج جو آپ کی حکومت ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے وہ قرض نہیں لے گی، اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوگی اور اپنی معیشت کو خود مضبوط کرے گی، انٹرنلی مضبوط کرے گی. کیونکہ آپ سر یہی تو امتحان ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اگلے چند ماہ ہیں ایونچولی. بالکل ٹھیک. سر مجھے لاسٹ منٹ ہے، مجھے عارف خان صاحب کا کامنٹ لیتے ہیں. عارف صاحب سے میں نوجوت سنگھ صاحب کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی. مجھے یہ جو بات ہے، یہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات، چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھا، جب پہلی دفعہ ہم انڈیا میں گئے. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سدھو صاحب کے حوالے سے ایک 20 سال پرانا مقدمہ ہے جو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے، اور صرف اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان سے ایک اچھا میسج لے کے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں جو کام کرنا چاہیے، میں آپ کو کوئکلی وہ بتانا چاہتا ہوں. انڈیا کی خواب ہے 2020 میں وہ بننا چاہتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتا ہے، اور سپر پاور بننے کا خواب ہے. اور کبھی بھی کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس کے اگر ہمسایوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ چاہے وہ نوجوت سدھو کی بات ہو،
इसे हाईलाइट किया जा सकता है इंडिया के हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये कि दोस्ती नहीं रखना चाहता बल्कि इस खित्ते के अंदर अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो एट्रोसिटीज जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में है उनको हाईलाइट करना, कुलभूषण वाले इशू को हाईलाइट करना, और पूरी दुनिया के अंदर हमारी अपनी जो यानी जिद्दोजहद होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए सफारती मार्ग पर, वो ये है कि हम दिन रात करके लोगों को बता दें, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर दे कि अगर कोई इस खित्ते में अमन का दुश्मन है तो सिर्फ भारत है। बिल्कुल, पाकिस्तान अमन का खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली देने की जरूरत है। और फोरम के ऊपर चारों मेहमानों के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।